بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کرتے ہیں۔ یہ 15ویں آیت ہے، یہ 15واں وہ ہے سپارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ اسے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کر دیا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ ٹھہرانا، تو اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک نوح شکر گزار بندے تھے۔ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ جب دوسرے کا وقت آیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائے اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور تم پھر وہی کرنے لگو، وہی حرکتیں کرنے لگو جو ہم بھی وہی سلوک کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ اور یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے۔ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا روزی تلاش کرو، فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے۔
اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز کتاب اسے نکال دیں گے، کتاب اسے نکال دیں گے، کتاب دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو معمور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ پھر ان پر حکم ثابت ہو گیا کہ ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جانچنے اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا خواہشمند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے اپنے لیے جہنم کو مقرر کر رکھا ہے، جس میں وہ نفرین سن کر اور راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ ہم ان کو اور ان کو سب پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں۔ ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور آخرت درجوں میں بھی بہت بہتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔ اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، بھلائی کرتے رہنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور عز و نیاز ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہیں مجھے بچپن میں پرورش کیا ہے، تو بھی ان پر رحمت فرما، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم نیک ہوں گے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
اور رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا کفر ان کفر ان کفران کرنے والا ہے، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے۔ اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں، جس کی تمہیں امید ہو، ان کی طرف متوجہ نہ ہو سکو، تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اپنے ہاتھ کو نہ روکو، اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ بالکل کھول ہی دو، بالکل کھول ہی دو، کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ اس کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ زنا کے پاس بھی نہ جانا، کہ وہ بے حیائی اور بے راہ ہے، بے بری راہ ہے۔ اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر۔ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قتل میں زیادتی نہ کرے، کہ وہ منصور و فتح یاب ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا، مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرے، کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔ جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی، اور زمین پر اکڑ کر مت چل، کہ زمین کو تو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا، اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں تک پہنچ جانے کی کوشش کرے گا۔ ان سب کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ اے پیغمبر، یہ ان ہدایتوں میں سے ہے جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہے۔
تمہاری طرف وحی کی ہے، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامت زدہ اور راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں اور بدک جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش کی طرف رستہ نکالتے۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ اس میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن پڑھا کرتے ہو جب قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں سخل پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک اچھے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی بات تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک بڑی ہو، جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا، کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہوگا، جس دن وہ تمہیں پکارے گا کہ تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم بہت کم مدت تک رہے، بہت کم مدت تک رہے۔ یہ سورہ نمبر 52 ہے یہ، اور یہاں پر میں ختم کرتا ہوں ابھی، کل سے انشاءاللہ 53 شروع کریں گے انشاءاللہ۔